ڈپریشن میں آپ کس طرح سے اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اپنی جذباتی کیفیات کو راز نہ رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی خبر سنی ہو تو اسے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے اندر کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر دفعہ ہم غم کی باتوں کو بھی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرانے، رو لینے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ ون از جسمانی کام کریں۔ آپ کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہیں، چاہے یہ صرف آدھا گھنٹہ روزانہ چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ورزش سے انسان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور نیند بھی۔ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے یہ گھر کے کام کاج ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے انسان کا ذہن تکلیف دہ خیالات سے ہٹا رہتا ہے۔ نمبر 3، اچھا کھانا کھائیں۔ متوازن غذا کھانے سے بہت ضروری ہے کہ آپ کا دل ہلکا کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ اچھا کھانا کھائیں۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ تازہ پھلوں، سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے بدن میں وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے اور طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے۔ نیکسٹ ون از شراب نوشی سے دور رہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے ان کے ڈپریشن کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں شراب پینے سے ڈپریشن اور زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے وقتی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں آپ اور زیادہ اداس محسوس کریں گے۔ زیادہ شراب پینے سے آپ کے مسائل اور بڑھتے ہیں، آپ صحیح مدد نہیں لے پاتے، آپ کی جسمانی صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ون از نیند۔ نیند کے نہ آنے سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ سو نہ سکے تو پھر آپ بھی آرام سے لیٹ کر ٹی وی دیکھنے یا ریڈیو سننے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کی گھبراہٹ بھی کم ہوگی۔ ڈپریشن کی وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اپنے ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے تو اس کو لکھنے، اس پر غور کرنے سے اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، تو آپ اس کو ضرور لکھیں اور اس پہ غور کریں۔ مایوس نہ ہوں، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں آپ جس تجربے سے گزر رہے ہیں اس سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں۔ ایک نہ ایک روز آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، چاہے ابھی آپ کا ایسا نہ لگتا ہو، لیکن یہ ضرور ختم ہوگا اگر آپ اس پر توجہ دیں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈپریشن کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن کا علاج باتوں سائیکو تھراپی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے ذریعے بھی اور بیک وقت دونوں کے استعمال سے بھی۔ آپ کے ڈپریشن کی علامات کی نوعیت، ان کی شدت اور آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ادویات کا استعمال زیادہ بہتر ہے یا سائیکو تھراپی۔ ہلکے اور درمیانی درجے کے ڈپریشن میں سائیکو تھراپی کے استعمال سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر ڈپریشن زیادہ ہو تو دوا دینا ضروری ہو جاتی ہے۔ باتوں کے ذریعے علاج، سائیکو تھراپی۔ ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو اپنے احساسات کسی اور بااعتماد شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے احساسات رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ماہر نفسیات سائیکولوجسٹ سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج میں وقت لگتا ہے۔ عام طور سے آپ کو ماہر نفسیات سے ہر ہفتے 1 گھنٹے کے لیے ملنا ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ 5 ہفتے سے 30 ہفتے تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہو یا کافی عرصے سے چل رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ ادویات تجویز کرے۔
ان ادویات سے اداسی کم ہوتی ہے، زندگی بہتر لگنے لگتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا فائدہ دوا شروع کرنے کے بعد فوراً نظر آنا شروع نہیں ہوتا، لیکن اس میں 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے دوا شروع کرنے کے بعد چند ہی دنوں میں ان کی نیند بہتر ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے، لیکن ڈپریشن کم ہونے میں کئی ہفتے لگتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس ادویات کے مضر اثرات دوسری تمام ادویات کی طرح ڈپریشن مخالف ادویات کے بھی مضر اثرات ہوتے ہیں، مگر عام طور سے یہ شدید نہیں ہوتے اور دوا لیتے رہنے سے کچھ عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ SSRI اینٹی ڈپریسنٹ ادویات شروع کرنے کے دنوں میں کچھ مریضوں میں متلی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ٹرائی سائکیٹری اینٹی ڈپریسنٹ ادویات لینے سے شروع کے چند ہفتوں میں منہ کی خشکی، قبض کی شکایات ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مضر اثرات بہت شدید نہ ہوں تو امکان یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہے گا دوا جاری رکھیں، کیونکہ اکثر مریضوں میں دوا جاری رکھنے سے یہ اثرات کام یا ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کو لینے سے نیند آتی ہے، اس لیے ان کو رات سونے سے پہلے لینے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ غنودگی کی صورت میں گاڑی چلانے، بڑی مشینری کے استعمال سے گریز کریں۔ بعض ادویات کا دوسری ادویات کے ساتھ ری ایکشن ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے ڈاکٹر کو ہر اس دوا کا آگاہ کریں جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات لینے کے ساتھ ساتھ شراب پینا جاری رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نیند آئے گی۔ دوا شروع کرنے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو باقاعدگی سے دکھاتے رہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں آپ کو دوا سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں ہو رہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات طبیعت صحیح ہو جانے کے بعد کم از کم 6 مہینے تک جاری رکھنی پڑتی ہیں، ورنہ بیماری کے علامات واپس آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات ہمیشہ آہستہ آہستہ بند کی جاتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے اچانک دوا بند نہ کریں۔ اکثر لوگ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات شروع کرنے سے پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان کے عادی ہو جائیں گے، پھر انہیں ساری عمر ان دوائیوں کو لینا پڑے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا اس طرح سے عادی نہیں بنتا جیسے لوگ نیند کی دوائیوں مثلاً ولیم، شراب یا نکوٹین کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان نشہ آور چیزوں کے برعکس نہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا فائدہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، نہ ہی ان کی شدید طلب ہوتی ہے۔ البتہ اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کو اچانک بند کریں تو گھبراہٹ، مطلب بہانا، ڈرانے خواب کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر دوائیں استعمال آہستہ آہستہ بند کی جائیں تو یہ شکایت کم ہوتی ہے۔ کیا مجھے ماہر نفسیاتی امراض سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہوگا؟ ڈپریشن کے بہت سارے مریض اپنے فیملی ڈاکٹر کے علاج سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت اس سے صحیح نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت پڑے۔ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے نفسیاتی امراض کے علاج میں مزید تربیت حاصل کی ہوتی ہے، اس لیے ان کو دکھانے سے گریز نہ کریں۔ علاج نہ کرانے کی صورت میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے اس فیصد مریض علاج نہ کروانے کے باوجود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں 4 سے 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے پھر علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی 20% مریض بغیر علاج کے اگلے 2 سال تک ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے۔ پہلے سے یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ کون ٹھیک ہو جائے گا اور کون ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر علاج سے چند ہفتوں میں طبیعت بہتر ہو سکتی ہے تو انسان کئی مہینوں تک اتنی شدید تکلیف کیوں برداشت کرتا رہے؟ کچھ لوگوں کا ڈپریشن اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہے اور ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپی اور دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا ڈپریشن اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات شدت بڑھ گئی ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپی اور رشتہ داروں، دوستوں تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔
اگر آپ کے ڈپریشن کی علامات کی شدت بڑھ گئی ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے ڈپریشن نے آپ کے کام، دلچسپی، رشتہ دار اور دوستوں سے تعلقات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ کو اس طرح سے خیالات آنے لگے ہیں کہ آپ کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ کو فوراً اپنا علاج کروانے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا سائیکیٹرک یا سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔